اسلام کی ابتدا کچھ غریب لوگوں سے ہوئی تھی، بلکہ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی دین اسلام کے اندر آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکے کے رئیس آدمی تھے۔ جو بھی مکے کے اندر نیا جوڑا آتا تھا سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کے بدن پر نظر آتا تھا۔ رئیس آدمی تھے، رئیس باپ کے رئیس بیٹے تھے۔ عرب والے جو تھے شہر و شہری کے اندر ان کی بڑی دلچسپی تھی، تو حضرت مصعب بن عمیر کا ہر محفل کے اندر آنا جانا رہتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہونے لگ گئی۔ محمد کا معنی یہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف اتنی کی گئی ہو، دنیا سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مجلس کے اندر جاتے ان کے کانوں کے اندر حضور کی باتیں پڑتی تھی۔ کوئی حضور کی تعریف کر رہا ہے تو اسی طرح کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، فلاں اس پر ایمان لے کے آ گیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کروں۔ ایک مرتبہ آپ صفا پہاڑی پر دار ارقم ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ موجود تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر پہنچے تو حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر ایسا سکون پیدا ہوا جو میں نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نئے کپڑے کے اندر مجھے وہ سکون نہیں ملا، نئی جوتی کے اندر مجھے وہ سکون نہیں ملا، تھی دولت جو شہرت تھی اس کے اندر مجھے وہ سکون نہیں ملا جس قدر سکون مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس قدر مجھے سکون ملا جو دوسری کسی چیزوں میں نہیں ملا۔ پھر یہی نوجوان سے پہلے قیمتی لباس پہنتا تھا، قیمتی جوتا پہنتا تھا۔ ایک وقت آیا صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضرت مصعب بن عمیر اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، تو مصعب بن عمیر کے جو بدن پر کپڑا ہوتا تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا۔ اور ایسے دن بھی ہم مصعب بن عمیر کے ہم نے دیکھے کہ اس کے پاؤں کے اندر جو شخص قیمتی جوتا پہنتا تھا اس کے پاؤں کے اندر جوتی نظر نہیں آتی تھی۔ احد کی جنگ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو ان کے لیے جو کفن منگوایا گیا، حضرت امیر حمزہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ کہتے ہیں اگر اس سے منہ لپیٹا جاتا، منہ پر وہ کپڑا آتا تو پاؤں سے نکل جاتا تھا، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ اگر پاؤں پر رکھا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ سر ڈھانپ دو اس کپڑے کے ساتھ اور پاؤں پر گھاس رکھ دو۔ یہ وہی نوجوان ہے جو کبھی قیمتی لباس پہنتا تھا، قیمتی جوتے پہنتا تھا۔ آج دیکھیے کفن کا کپڑا اگر سر پر ڈالا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر ڈالا جاتا ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا یا اللہ باقی احد کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے تھے یا اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، لیکن مصعب بن عمیر اس نے تیری خاطر نئے لباس چھوڑ دیے، نئے جوتے پہننے چھوڑ دیے، یا اللہ اس نے تیری رضا کے اندر یہ راضی رہا۔ اس نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ پہلے میں نیا لباس پہنتا تھا اب میرے پاس پھٹے پرانے کپڑے، پہلے میں نیا جوتا پہنتا تھا اب میرے پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے۔ یا اللہ کبھی بھی اس نے تیرا شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ باقی سب کو رحمت کی نظر سے دیکھنا اور میرے مصعب بن عمیر کو مسکرا کے ذرا دیکھنا، مصعب بن عمیر کو مسکرا کے دیکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ اس دنیا سے چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پہلی مرتبہ ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر اتنے لوگ آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کے جانے پر اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ اس قدر آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ